حاجی صاحب نے عمر کے آخری حصے میں گارمنٹس کی فیکٹری لگا لی۔ حاجی صاحب 24 گھنٹے فیکٹری میں ہی رہتے تھے۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے کام کرتے تھے اور جب تھک جاتے تھے تو فیکٹری کے گیسٹ ہاؤس میں سو جاتے تھے۔ حاجی صاحب کے مزاج کی یہ تبدیلی سب کے لیے حیران کن تھی۔ دنیا میں اس ٹائم کم و بیش لاکھوں فیکٹریاں ہیں اور ان کے لاکھوں مالکان ہیں، لیکن حاجی صاحب جیسا فیکٹری کا مالک شاید نہیں ہے۔ حاجی صاحب کی فیکٹری میں اس ٹائم تقریباً 500 سے زیادہ ملازم کام کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے 30 سال کی عمر تک خوب کام کیا، خوب پیسہ کمایا اور اس کے بعد اپنی فیکٹری اپنے بھائیوں کے سپرد کر کے خدا سے لو لگا لی اور اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی اور لوگوں کی خدمت کرنے لگے۔ وہ صبح 8 بجے اپنی بیٹھک کھولتے تھے، لوگوں کی مشکلات سنتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور خدا پاک نے ان کو ایسا درجہ دیا تھا کہ خدا پاک ان کے منہ سے کہی گئی دعائیں سنتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حاجی صاحب کو لوگ صوفی صاحب کے نام سے پکارنے لگے۔ کہتے بھی کیوں نہ، حاجی صاحب کی دعاؤں میں دم ہی اتنا تھا کہ جو بندہ بھی ان کے سامنے اپنی مراد لے کر آتا وہ خدا کے آگے ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے اور خدا ان کی دعا قبول فرما لیتا۔ حاجی صاحب کی زندگی میں یہ تبدیلی بہت ہی حیران کن تھی، کیونکہ حاجی صاحب نے 30 برس تک خوب کام کیا، اس کے بعد 20 سے 25 برس عوام کی خدمت کی، خدا سے لو لگا لی اور صوفی بابا کے نام سے پہچانے جانے لگے، اور اس کے بعد اچانک انہوں نے اپنی درگاہ کو تالا لگایا اور دوبارہ عمر کے آخری پہلو میں انہوں نے فیکٹری کا کام سٹارٹ کر دیا۔ حاجی صاحب نے معمول کے مطابق ایک دن بیٹھک کھولی اور وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اللہ والے لوگ تھے اور ان کے پاس لوگ بھی اللہ والے ہی آتے تھے جو خدا کی راہ تلاش کرتے تھے۔ حاجی صاحب ایک دن بیٹھے اللہ والی ہی باتیں کر رہے تھے۔ حاجی صاحب اپنی بیٹھک پہ آئے مہمانوں کو ایک دن اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ انہوں نے یہ صوفیات کا راستہ کیسے حاصل کیا۔ حاجی صاحب ایک دن اپنی فیکٹری میں چھٹی کر کے جانے لگے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک لنگڑا کتا جس کی 2 سے 3 ٹانگیں شاید ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی، وہ اپنی 2 ٹانگوں کی مدد سے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے حاجی صاحب کی فیکٹری کی طرف لے کے آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتا اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے حاجی صاحب کی فیکٹری کے اندر لے گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کے حاجی صاحب کو ترس آ گیا اور ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کتے کا علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کروا دیا جائے۔ حاجی صاحب نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ڈاکٹر صاحب کا نمبر ملایا۔ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ابھی ڈائل کرنے ہی لگے تھے کہ ان کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ انہوں نے سوچا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ لنگڑا کتا اپنے لیے رزق کا بندوبست کیسے کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ خدا ہر کسی کو رزق دیتا ہے تو آج اس کو کیسے رزق ملے گا۔ چنانچہ حاجی صاحب وہاں پر بیٹھ گئے اور اس کتے کو دیکھتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 سے 5 گھنٹے بیت گئے کہ اچانک ان کی نظر ایک اور کتے پر پڑی جو اپنے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر آ رہا تھا اور حاجی صاحب کی فیکٹری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ کتا گوشت کا ٹکڑا لیے حاجی صاحب کی فیکٹری میں گیا اور اس گوشت کو نرم کر کے اس کتے کو کھلا دیا۔ پھر وہ کتا باہر نکلا، اس نے اپنی دم ایک حوض میں ڈالی اور اپنی دم گیلی کر کے اس کتے کے پاس دوبارہ گیا اور اس کتے کو اپنی دم چسا دی۔ اس بیمار کتے نے دوسرے کتے کی دم چوس کر اپنی پیاس بجھا لی۔ پھر اسی طرح دن گزرتے گئے اور روز کا یہی معمول بن گیا۔ جب تک وہ بیمار کتا ٹھیک نہیں ہوا، دوسرا کتا اس کو روز آتا، گوشت دیتا اور پانی پلا کر چلا جاتا۔ یہ کہانی دیکھ کر حاجی صاحب کے دل میں ایک خیال آیا، اگر خدا اس کو رزق دے سکتا ہے تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، خدا ہمیں بھی رزق دے گا۔ خدا نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ ہمیں بھی رزق دے گا۔ یہ سوچ کر حاجی صاحب نے اپنی فیکٹری کو تالا لگایا اور سارا بندوبست اپنے بھائیوں کے سپرد کر کے خدا سے لو لگا لی۔ انہوں نے اپنی ایک خانقاہ بنائی اور وہاں پر ایک محفل سجا لی۔ حاجی صاحب سامعین کو بتا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے خدا سے لو لگائی۔ انہوں نے یہ سب کچھ ایک کتے سے سیکھا ہے۔ حاجی صاحب جب اپنی یہ کہانی سب کو سنا رہے تھے تو خانقاہ میں ایک پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پروفیسر صاحب نے جینز کی پینٹ پہن رکھی تھی اور ایک کان میں ہینڈ فری لگا رکھی تھی۔ پروفیسر صاحب نے حاجی صاحب کا یہ سارا واقعہ سنا اور اپنے کان سے ہینڈ فری نکال کر زور سے کہکہا لگایا اور پھر مسکراتے ہوئے حاجی صاحب کو بولے کہ حاجی صاحب آپ نے اس لینے والے کتے کو تو دیکھا لیکن دینے والے کتے سے کچھ نہیں سیکھا۔ وہ صحت مند کتا اوپر والا ہاتھ تھا اور وہ زخمی کتا نیچے والا ہاتھ۔
افسوس آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا لیکن اوپر والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ کاش آپ دینے والے کتے سے سیکھ لیتے تو آج آپ کی فیکٹری کے چلنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا چولہا جل رہا ہوتا۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے تھی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس پروفیسر کی یہ بات سن کر حاجی صاحب کا پسینہ چھوٹ گیا۔ انہوں نے مہمانوں کے جانے کے بعد 2 نفل نماز پڑھی اور اپنی خانقاہ کو تالا لگایا اور جا کر انہوں نے دوبارہ گارمنٹس کی فیکٹری لگا لی۔ حاجی صاحب کی کہانی ایک کتے سے شروع ہوئی تھی اور کتے پر ہی آ کر ختم ہو گئی۔ اب حاجی صاحب کی فیکٹری بہت اچھی چلنے لگی ہے۔ حاجی صاحب کاروبار بھی کرتے ہیں اور عبادت بھی۔ دوستو، اگر خدا ہمیں وافر رزق حلال سے نوازتا ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس رزق کو اپنے ارد گرد غریبوں میں بھی بانٹ دیں۔ یہ کرنے سے شاید ہمارا رزق بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو خدا اگر آپ کو رزق دے تو آپ دینے والا ہاتھ بنے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو بہت زیادہ رزق حلال عطا فرمائے اور آپ کو دینے والا ہاتھ بنائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔